حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا۔ سارے اراکین، دولت مند وزیر لوگ، سب لوگ موجود تھے اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی دوران ایک آدمی ان کی محل کے اندر آیا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو درباریوں نے روکنا چاہا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر اپنا سامان رکھ کر کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ درباریوں نے اس سے کہا کہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، محل ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کا دربار ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو مسافر خانہ ہے، اس لیے میں کچھ دیر یہاں پر رکنا چاہتا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی ان لوگوں پر نظر پڑ گئی۔ ابراہیم بن ادہم نے حکم دیا کہ کیا بحث ہو رہی ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ اب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ محل جو ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یہ مسافر خانہ ہے، اس میں میرا بھی حق ہے، جیسے کہ آپ کا حق ہے، آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ میرا محل ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں پر کون تھا؟ اس نے کہا کہ میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا دادا تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا پردادا تھا۔ یہ تو پیڑھی در پیڑھی ہماری خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں پر آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ یہاں پر ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے، کوئی اور اس جگہ پر آ جائے گا۔ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کی بات پر غور کرنے لگا کہ واقعی یہ دنیا ہے، مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، جیسے میرے باپ سے چھوٹ گئی، میرے دادا سے چھوٹ گئی، میرے پردادا سے چھوٹ گئی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے کیسے بادشاہ آئے مگر سب چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب جب رات ہوئی، یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہیں آئی۔ بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے دنیا مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں چلے گئے۔